اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں اس ادارے میں اکنامکس مضمون پڑھاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم ایک پوری دنیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے اس کرونا وائرس کا شکار ہے، اور اس وبا نے ہمارے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ تو آن لائن کلاسز کے اس مراحل میں ہم پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کے لیے، آپ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم لوگ آپ کو آپ کے فائدے کی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بیٹے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب ہماری زندگی کی سرگرمیوں کی نوعیت وہ نہیں ہے جس طرح سے پہلے عام طور پہ ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی پنکچولیٹی کے ساتھ کالج جانا، اکیڈمی جانا، کلاسز جوائن کرنا، پڑھنا، کیونکہ اب تھوڑے سا سرگرمیوں کی نوعیت وہ نہیں ہے۔ تو ان حالات میں رہتے ہوئے آپ نے، ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اس وبا جس سے ہم اور پوری دنیا اس وقت گزر رہی ہے حالات سے، تو اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ آپ سماجی دوریاں اختیار کریں، احتیاطی تدابیر، اور وہ اس کے بارے میں ہم بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ہمارے دوسرے اپنے دوست پڑھانے والے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ موجودہ دور کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، گورنمنٹ اور میڈیکل ڈپارٹمنٹ، یہ سارے جو ہے آپ اور ہماری ہدایات کے لیے ہمیں تدابیر بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ مطلع رکھتے ہیں حالات سے، ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے حالات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کائنات کا مالک ہم خصوصی رحم فرمائے، اور بہت جلدی جو ہم اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم احتیاط ضرور کرنی ہے، اور احتیاط ہی اس کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام دنیا کے خالق پروردگار وحدہ لا شریک ذات سے مدد بھی مانگنی ہے، اس سے بھی التجا کرنی ہے، اور وہ جب چاہے ہمیں اس وبا سے نجات دیتے ہیں۔ تو اس در سے بھی ضرور مانگنا ہے، اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں اس پروردگار سے مانگنا ہے۔ ہم نے اور آپ سب نے مل کے مانگنا ہے، اپنی معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور التجا کرنی ہے کہ اے رب العزت، اے تمام جہانوں کے خالق و مالک پروردگار، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان وباؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا چاہیے، اور تیری رحمت سے ہی جو ہے ہم اس تیرے خاص کرم سے ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس بات کو، اس رات سے رابطے مضبوط کرنے ہیں، اسے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اس رات کے آگے سجدہ ریز ہونا، رونا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور کائنات کے خالق سے یہ گزارش، یہ التجا کہ مالک ہمیں اپنے خصوصی کرم سے اس وبا سے، کیونکہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تدابیر ہیں، احتیاط ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیں گے، ہم بھی کریں گے، اور اس میں جو بھی ہے وہ ہر ایک تقریباً اس وقت ہر شخص وقت
یہ جان چکا ہے کہ پلیز ان احتیاط میں کوئی بالکل ان کو اگنور نہ کریں. یہ وبا ہے، اس کا شکار آبادی کا ایک خاص حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں یا جو افیکٹ ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سلیبس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بیٹے، ہم نے لاسٹ اپنے اس لیکچر میں ہم نے سیکنڈ چیپٹر یعنی ٹیکسٹ بک کا سیکنڈ چیپٹر ہے تھیوری آف منی شروع کیا ہوا تھا. لاسٹ چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، یعنی آرٹیکل کون کون سے ہیں، جس میں اس چیپٹر میں موجود تمام ٹاپک آپ کو بتا دیے تھے کہ بارٹر سسٹم پہ بات کریں گے، فنکشن آف منی ہے، ٹائپس آف منی، ایوولوشن آف منی، پراپرٹیز آف گڈ منی، سپلائی آف منی، ڈیمانڈ فار منی، کیپیٹل مارکیٹ، منی مارکیٹ، چیک، بانڈ، بل آف ایکسچینج. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. یہ آپ کو لاسٹ میں نے لیکچر میں بتایا تھا. اور لاسٹ لیکچر میں پہلے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن بھی دیا تھا. تو آغاز کرتے ہیں جی کہ ہمارا یہ جو اکنامکس ہے سیکنڈ ایئر، اکنامکس پارٹ 2، یہ ہم پڑھ رہے تھے. اور اس میں جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ چیپٹر ہے بیٹا یہ تھیوری آف منی. صرف منی بھی آپ اسے لکھتے ہیں، اردو میں اسے زر کہا جاتا ہے. اور اس میں پہلا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کی تھی. پہلا اس میں بیٹے آرٹیکل ہے اور وہ ہے بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم یعنی براہ راست تبادلہ کا نظام. اس کو ہم بارٹر سسٹم بھی لکھتے ہیں، اور بارٹر سسٹم کے علاوہ اسے ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہا جاتا ہے. اردو میں اس کے دو نام ہیں. یا تو آپ اسے جو ہے وہ جس طرح سے جو لکھا ہوا ہے ایسا ہی لکھ سکتے ہیں، بارٹر سسٹم لکھ دیں، یا اسے آپ اس کے مطابق یعنی براہ راست تبادلہ کا نظام. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، جو لاسٹ ہم نے چیپٹر آرٹیکل پڑھا تھا، ہمارا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ بارٹر سسٹم ہوتا کیا ہے. تو جن بچوں نے پہلے اس میں جو لیکچر میں جنہوں نے نہیں سنا کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ بارٹر سسٹم جو ہے یہ لین دین کا ایک قدیم نظام تھا، اور ضروریات کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ دور جب زندگی انسان کی بہت سادہ ہوا کرتی تھی، اس میں وہ اپنی، کیونکہ روپے پیسے کا تصور نہیں تھا، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو دوسری کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ بدل دیتا تھا. اس طریقے سے ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی تھیں اور نظام جو ہے یہ بھی رواں رہتا تھا. تو اس ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم میں اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدل کر اپنی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا. اور تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے پر یہ نظام جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ رائج رہا. لیکن آج کے دور میں بھی ہم اگر اس کی آج کی فائن ایج میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمیں اس بارٹر سسٹم کے کچھ آثار نظر آتے ہیں. یعنی کہیں پر ایسا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ بائک سے بائک کو بدل لیتے ہیں، گھر سے گھر کو بدل لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ
تو چیزوں کو اشیاء سے بدلنے کا نظام یا طریقہ کار آج بھی موجود ہے، لیکن فرق ہے اس دور کے بارٹر سسٹم میں اور آج کے بارٹر سسٹم میں کہ وہ بارٹر سسٹم جو تھا اس میں بدلی یا ایکسچینج کی گئی چیزوں کی مانیٹری ویلیو، ان کی زرعی قیمت کا علم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی زرعی قدر کیا ہے. لیکن آج اگر ہم کسی سے کوئی چیز بدلتے ہیں تو وی نو ویری ویل، ہمیں بڑی اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور جس چیز سے ہم اس کو بدل رہے ہیں، جو ہم اس کے بدلے میں چیز لے رہے ہیں، اس کی مانیٹری ویلیو کیا ہے. تو یہ بارٹر سسٹم ہے، چیزوں سے براہ راست بدلنے کا نظام. لیکن آج ہم اپنے اس چیپٹر میں یا اس آج کے آرٹیکل میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ نظام جو ہے جس کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دے رہے ہیں، بارٹر سسٹم کا استعمال کم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، تقریباً یہ اپنے اختتام کی طرف تھا. تو کیا مطلب ہے، ایسے مسائل تھے، کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ نظام آہستہ آہستہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوا. پہلے اس میں جو ہے مشکلات پیدا ہوئیں، وہ مشکلات نے مسائل کو جنم دیا. مسائل مطلب شروع میں کچھ رکاوٹیں ہوئیں، رکاوٹوں سے جو ہے وہ اس مشکلات کے مرحلے میں، لیکن پھر بھی اس زمانے میں بھی جو ہے وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے. اپنا متعلقہ ان کی ضرورت کی چیز رکھنے والے شخص کو بہرحال وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ مشکلات سے جب ان کی شدت میں اضافہ ہوا تو یہ مسائل بن گئیں، اور مسائل جب پیدا ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس دور کے انسان نے پھر کسی ایسی رستے کی تلاش میں اس نے سفر کیا کہ جو ان کے لین دین کے معاملات کو بخوبی نبھائے. تو اس میں پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ایوولوشن آف منی ہوئی، کیسے روپے پیسے نے سفر کیا، کہ شروع میں لوگوں نے کس چیز کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کیا، آلہ مبادلہ کے طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلا زمانے میں وہ کیسے چلتا گیا. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. تو پہلے جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے. ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ اچھا بارٹر سسٹم کا جو سوال آپ کے اس میں آ سکتا ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال آئے جی ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، یعنی براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات کیا تھیں. یہ آپ کو اس لیے لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا لانگ جو ہمارا کویسچن ہے وہ موسٹلی پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے. تو یا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن بارٹر سسٹم، ایکسپلین دی ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، یعنی براہ راست تبادلہ کے نظام سے کیا مراد ہے، اور براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات کیا تھیں. مشکلات، دشواریاں، رکاوٹیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہی سوال آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفائن بارٹر سسٹم، ایکسپلین دی پرابلمز آف بارٹر سسٹم، یعنی براہ راست تبادلہ کے نظام بارٹر سسٹم سے کیا مراد ہے، اور بارٹر سسٹم کے مسائل پہ بحث کریں. ڈیفائن بارٹر سسٹم یا ڈیفائن ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم، ایکسپلین دی پرابلمز آف بارٹر سسٹم. یا پھر آپ سے یہی سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے جی کہ ڈیفائن بارٹر سسٹم، ایکسپلین دی فیچرز آف بارٹر سسٹم، پراپرٹیز آف بارٹر سسٹم، یا کریکٹرسٹکس آف بارٹر سسٹم. یعنی یہ اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے لکھیں گے کہ بارٹر سسٹم کی خصوصیات بتائیں، بارٹر سسٹم کے جو ہے وہ اوصاف یا اس کی جو ہے وہ اہم خصوصیات کیا تھیں.
تو یہ صرف آپ کو تینوں لکھ کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ بارٹر سسٹم سوال آ جائے، یا بارٹر سسٹم کے آگے موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا اردو میں اگر یہ سوال آتا ہے نا، تو اردو میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بارٹر سسٹم کے آگے بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ براہ راست تبادلہ کا نظام، یہ سے کیا مراد ہے، اور براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات پہ بحث کریں، یعنی مشکلات بیان کریں یا اس کی خصوصیات بیان کریں، یہ سوال آتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو آپ کا لانگ کی صورت یہ ہو سکتی ہے، ڈیفیکلٹیز پوچھ لے، دوسرا مسائل کے ساتھ، اور تیسرا اس کی فیچرز یا اس کی کریکٹرسٹکس آپ سے پوچھی جائیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ ہم بات جب کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اب ہم اگلا جو ہم نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے نا، یعنی کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے یہ وہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈیفیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ فیچرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اس کے وہ فیچرز تھے کہ جن کی وجہ سے یہ نظام آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہاں بھی اس پہ نا بحث کرتے ہیں اب کہ پرابلمز پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ اس سے لکھیں گے پرابلمز آف بارٹر سسٹم، کریکٹرسٹکس آف بارٹر سسٹم، فیچرز آف بارٹر سسٹم، پراپرٹیز آف بارٹر سسٹم، ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، جو پیپر میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی کتاب میں ہے، جو بھی آپ کے پاس بک وغیرہ موجود ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے جی ایک ترتیب سے بات کرتے ہیں کہ بارٹر سسٹم کے مسائل میں ایک پرابلم تو یہ تھا کہ لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ، لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹس، لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ، اردو میں ہم اسے کہیں گے کہ ضروریات کا باہم مطابق نہ ہونا، لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ، کہ ضروریات کا باہم مطابق نہ ہونا۔ اس کے بعد ایک اس کو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ کہہ رہا ہے جی لیک آف کامن میئرنگ ویلیو، کامن میئرنگ ویلیو، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہیں گے اردو میں کہ مشترک معیار قدر کا نہ ہونا۔ اس کے بعد ایک اور کہ لیک آف یا انڈیویزیبلٹی آف گڈ کر لیں، لیک آف موبلٹی آف گڈس، موبلٹی آف گڈس، یعنی چیزوں کو موبائل نہیں کیا جا سکتا تھا، یا ان کو کہتے ہیں ہم کہ نقل پذیری کا نہ ہونا، انتقال پذیری یا نقل پذیری۔ کے بعد اس کی ہم خصوصیت لکھتے ہیں جی کہ انڈیویزیبلٹی آف گڈ، گڈ، اشیاء کی نا تقسیم پذیری، اشیاء کی نا تقسیم پذیری کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے تھے۔ کے بعد انڈیویزیبلٹی آف گڈ، موبلٹی آف گڈس، کے بعد نو اسٹورنگ ویلیو،
کہ ان کو چیزوں کو ہم سٹور بھی نہیں کر سکتے تھے. اچھا اس کے بعد اس کی جو ہے لونز پرابلم کہ قرضوں کا جو لین دین ہوتا تھا اس میں بھی جو مسائل تھے. اس کے بعد پرابلمس فار گورنمنٹ، پرابلمس فار گورنمنٹ، حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ مسائل تھے کہ ان کو جو ہے وہ. اس کے علاوہ بارٹر سسٹم میں اگر ہم اسی حساب سے دیکھیں نا کہ جس طرح سے یہ ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے والے پوائنٹ سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. پہلے جی لیک آف ڈبل کو انسیڈنس آف وانٹ، اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروریات کا باہم مطابق نہ ہونا. دیکھیں اگر بارٹر سسٹم میں ہم بات کریں نا تو بارٹر سسٹم ہے ڈائریکٹ ایکسچینج کا نام. تو ڈائریکٹ ایکسچینج کا نام ہے یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے نا ایک چیز کو دوسری چیز سے براہ راست بدل دینا. لیکن سوال اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے چیز لینے والے موجود ہوں. مثلاً اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص جو ہے، مثلاً ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس گندم ہے اور دوسرے شخص کے پاس جو ہے وہ اس نے کوئی جوتے تیار کی ہیں، شوز ہیں. اب یہ اس صورت میں ممکن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ شخص جو ہے یہ اس کو شوز اور یہ آپس میں ایکسچینج ایسے ممکن ہے کہ اب ویٹ والے جو ہے شوز والے کو ویٹ دے گا، اس کے اگینسٹ وہ اس سے گندم لے لے گا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ پرسن 1 ہے، یہ پرسن 2 ہے. ضروری ہے کہ اس گندم والے کو گندم والا جب اس سے بات کرے، شوز والے سے بات کرے گا تو گندم دے کے اب ضروری ہے نا کہ اس کو بھی تو گندم چاہیے ہو. اب اس گندم والے کو تو شوز چاہیے، فرض کر لے رہے ہیں، لیکن اب شوز والے کو گندم نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے ڈبل کوئنسیڈنس نہیں ہے، دونوں طرف سے ضروریات کا باہم مطابق ہونا نہیں ہے. اب یہ کوئنسیڈنس تو یوں ہو سکتا ہے نا کہ اب یہ ان دونوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان دونوں میں بارٹر سسٹم تو تبھی پاسبل ہے کہ جب ویٹ والے کو شوز چاہیے اور شوز والے کو ویٹ. لیکن نہیں، بارٹر سسٹم میں یہ کہ مسائل میں یہ بات دیکھی گئی تھی کہ ایک شخص کو مثلاً ہم ازوم کرتے ہیں کہ جیسے اس کو تو یہ چاہیے لیکن اس کو ویٹ نہیں چاہیے. تو اب سوال یہ پیدا تھا اب کیسے جو ہے وہ ممکن ہے کریں. اب اس میں ان کے مسائل کے حل کے لیے فرض کیا کہ ہم تیسرا شخص لے لیتے ہیں جس کے پاس فرض کیا کہ وہ اس کے پاس کو ٹول دیں. اب ایسا بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ ویٹ والا جو ہے اس کو دے، یہ اس سے بدل لے اور یہ اس سے بدل لے. تین افراد بھی چیز کو بدل لیتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو ڈبل کوئنسیڈنس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہوتا. مثلا یہ دیکھیں کہ اب یہ شخص جو ہے اس ویٹ والے کو شوز چاہیے، شوز والے کو ٹول چاہیے، ٹول والے کو ویٹ چاہیے. تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ویٹ اسے دے دے شوز، اب شوز والا یہ ویٹ والا اسے شوز، یہ شوز اس کو دے کے ٹول لے لے، اور یعنی اب ویٹ والا لے گا شوز، اب ویٹ والا اس کو ویٹ دے کے شوز لے لے گا. اب یہ شخص جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو کی ایک ٹرائنگل فارم میں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ان تین لوگ مل کر بھی تو چونکہ مسائل ہیں تو ان مسائل کے حل کے لیے پھر یہ ایک تجویز بھی مطلب اس وقت کی کوششوں میں یہ بات تھی کہ اگر ڈبل کوئنسیڈنس ممکن نہیں ہے تو پھر ہر شخص نے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جس کے پاس اس کے مطلب کی چیز ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب یہ ہے ویٹ والا شخص ہے، اس کو شوز چاہیے لیکن اس شوز والے کو تو ٹول چاہیے. اب یہ کیا کرے گا، یہ
اس طریقے سے اپنا، اور اس ٹول والے کو ویٹ چاہیے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ اپنی ضروریات جو ہے ایک چیز دے کے دوسرے کے بدلے اس کو لے لیتے تھے۔ لیکن بارٹر سسٹم، چونکہ ہم اس کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، تو بارٹر سسٹم کا پہلا پرابلم یہ تھا کہ ضروریات کا باہم مطابق ہونا، یا اس کا ایک کے ساتھ مطلب ضروریات کا باہم مطابق نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر تو باہم مطابق ہوں تو پھر تو فوراً ہی ایکسچینج ہو جاتی ہیں، پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مسائل اکثر دیکھنے میں آئے تھے، اور بارٹر سسٹم کے ختم ہونے کی، اس کے زوال پذیر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ دوسری جو پوائنٹ ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ لیک آف کامن میجرنگ ویلیو۔ تو اشیاء کو اشیاء سے بدلنے کا نظام بارٹر سسٹم ہے، اور بارٹر سسٹم میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب چیزوں کو چیزوں سے بدلا جاتا تھا تو ان کی مانیٹری میجرمنٹ نہیں ہوتی تھی، ان کی مانیٹری ویلیو نہیں ہوتی تھی، یعنی جس کو ہم پرائس کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی مانیٹری ویلیو کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی تھی، علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اب یہ بتانا کہ بھئی اس میں سے کون سا شخص فائدے میں ہے اور کون سا شخص نقصان میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی ایکسچینج ہو جاتی تھی، چیزیں بدل دی جاتی تھیں، لیکن ان کی مانیٹری ویلیو نہ ہونے پر، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ہیں رائس، ٹھیک ہے جی، اب اس رائس والے نے کسی اور کے ساتھ کوئی بھی چیز اس نے ایکسچینج کرنی ہے، جس طرح سے کوئی اور شخص ہے جس کے پاس یہ شوز ہیں، اب یہ ایکسچینج تو ہو جانے ہیں۔ یعنی کہ بارٹر سسٹم میں یہ ہے کہ رائس والے کو شوز چاہیے، شوز والے کو رائس چاہیے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ چیزوں کو بدل لیں گے۔ اب اگر یہ تبادلہ ہو بھی جاتا ہے کہ اس نے رائس یہاں دے دیے، اس نے اسے شوز دے دیے، اب یہاں پہ بارٹر سسٹم پاسبل ہو گیا۔ لیکن اب یہ معلوم کر لینا کہ بھئی اس میں رائس والے کو فائدہ ہے یا شوز والے کو فائدہ ہے، تو یہ تو کوئی ہمارے پاس ایسا اس دور میں بارٹر سسٹم میں ایسا کوئی نظام نہیں تھا جو یہ فیصلہ کر پائے کہ بھئی اس کی مانیٹری ویلیو کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اور یہ ایک پرابلم تھا، یعنی نفع نقصان کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ رائس کی بھی ہم اس کی بھی مارکیٹ پرائس معلوم کر لیتے ہیں، شوز کی بھی مارکیٹ پرائس معلوم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس دونوں کی جو کہ مارکیٹ ویلیو ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، تو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہوتا ہے دونوں کو کہ بھائی مجھے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو پہلا جو ہے اس میں پرابلم وہ کیا ہے جی کہ ضروریات باہم مطابق نہیں ہوا کرتی تھیں۔ دوسرا پرابلم کیا ہے جی کہ اس دور میں اشیاء کو کامن جو ہے کوئی مشترک ایسی ویلیو نہیں معلوم ہو سکتی جس پر ان دونوں کی پرائس کا علم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ ہے موبلٹی آف گڈز۔ موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیزوں کو پہنچانا، یعنی ٹرانسفر آف گڈز فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس از کالڈ موبلٹی آف گڈز۔ تو بارٹر سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو بارٹر سسٹم کے مسائل میں، اس کی مشکلات میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ چیزوں کو، یا چونکہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ منی ہوتی تھی، مثلاً اگر مویشی ہیں تو وہ اس کا زر ہے، اگر اناج ہے اس کی فصلیں ہیں، اس کے پاس کوئی اس نے کوئی چیزیں تیار کی ہیں، یا اس نے ہینڈ میڈ ہے، کوئی دستکاریوں کی چیزیں، تو ہر چیز کی اس کے لیے جو ہے وہ دولت ہے، اس کا زر ہے۔ تو اب اسے اس دور میں ایک سے دوسری جگہ پہ بارٹر سسٹم میں ناممکن ہے۔ مثلا ایک شخص کا گھر ایک جگہ ہے، دوسرے کا شخص کا گھر دوسری جگہ ہے، آپس میں ایکسچینج کرنا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنا امپاسبل۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مویشی دے دیتا ہے کیٹل، اور ریٹرن میں کوئی اناج لے لیتا ہے، تو اسے اگر تو وہ پاس ہیں تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کیا جا سکے، لیکن اگر وہ دوری پر ہیں تو ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش ہو سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، ناممکن بات نہیں ہے کہ اس وقت
کہ سورسز میں ایسا سورس ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل ہو جائیں، لیکن امپاسبل نہیں تھی، تو مشکلات ضرور تھیں۔ تو بارٹر سسٹم ایک مشکل یہ بھی تھی کہ چیزوں کو ایک سے دوسری جگہ پہ موبائل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پرابلم کیا تھا؟ اس دور میں ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل کا زمانہ تھا، سورسز تو تھے نہیں کہ آج کل جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ ٹرانسپورٹ، ایئر ٹرانسپورٹ ہے، واٹر ٹرانسپورٹ ہے اور فائن مینز آف ٹرانسپورٹیشن موجود ہیں۔ اس دور میں مینز آف ٹرانسپورٹیشن تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، نہیں تھے۔ تو ان حالات میں چیزوں کو ایک سے دوسری جگہ پہ بدلنا، لے کر جانا، ٹرانسفر کرنا، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن تھی، یا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ انڈیویزیبلٹی آف گڈ۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی اشیاء کی نا تقسیم پذیری۔ آپ کی جو اردو کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے کہ اشیاء کی عدم تقسیم پذیری۔ عدم تقسیم پذیری کا مطلب بھی وہی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بک میں یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہو کہ اشیاء کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہ ہونا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہ کر پائیں۔ اب انڈیویزیبلٹی آف گڈ، تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں نا تو ہم کسی بھی چیز کو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنانے، اگر ہم یہ چاہیں، اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنانا چاہیں تو آج ہم بنا سکتے ہیں۔ اگر مثلاً دیکھیں اس دور میں اب کسی کے پاس جو ہے وہ جانور ہے، تو جانور تو ایک ایسی مطلب ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو ہم اس کے یونٹ نہیں بنا سکتے، اس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا نہیں سکتے۔ تو اس دور میں اگر کوئی شخص یہ کہ کسی شخص کو کم کوانٹٹی میں کوئی چیز چاہیے تو ایسی صورت میں تو وہ ان کے یونٹ نہیں بنا سکتا۔ ہاں اگر کوئی اور چیز ہے، مثلاً یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی گندم ہے، چاول ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ پھر ان کے یونٹ، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی سمال یونٹ پاسبل تھے، لیکن اس میں موسٹلی ایسی چیزیں آ جاتی تھیں کہ جن کو اس میں ہم ساری کی ساری جو ہے وہ اس والیوم کے ساتھ اس سے ایکسچینج کر سکتے تھے، اس کے ہم یونٹ نہیں بنا سکتے تھے۔ تو اگر یونٹ نہیں بنا سکتے تو ضروری تو نہیں تھا نا کہ ہر شخص کو وہ مکمل پورے کی پوری وہ چیز چاہیے ہو۔ تو بارٹر سسٹم کی جہاں مشکلات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس دور میں چیزوں کی ڈیویزیبلٹی نہیں تھی۔ آپ یا تو اسے لکھ دیں کہ لیک آف ڈیویزیبلٹی آف گڈس، یا جس طرح سے آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کہ انڈیویزیبلٹی آف گڈ، اشیاء کی عدم تقسیم پذیری، تقسیم نہ ہونا۔ اس کے بعد ہے نو اسٹورنگ ویلیو، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو جمع کر کے رکھ دینا، اسٹور کر کے رکھ دینا۔ بارٹر سسٹم کی یہ جو پراپرٹیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے جو مسائل ہیں، یہ سارے پڑھتے ہوئے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دور میں اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدلا جاتا تھا، یعنی ایکسچینج ود گڈز ڈائریکٹلی، کہ چیزوں کو چیزوں سے بدلا جاتا تھا۔ تو اس میں ہر چیز جو ہے ان کی دولت ہوتی تھی، اسی چیز کو دے کے وہ دوسری چیز لیتے تھے۔ تو جس شخص کے پاس جو چیز بھی ہے، مثلا کسی کے پاس اناج ہے تو وہ اس کی دولت ہے، کسی کے پاس جانور ہیں تو وہ اس کی، کسی کے پاس فصلیں ہیں تو وہ اس کی دولت ہے، کسی کے پاس کوئی ٹولز ہیں، کوئی شوز ہیں، کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ اس کی جو ہے وہ دولت ہے۔ تو اب اتنی ساری چیزوں کو ایک جگہ پر ملا کے، مطلب اکٹھا کر کے رکھنا، اسٹور کر کے رکھنا اپنی دولت کو، یہ ناممکن تھا۔ کہ کسی کے پاس جانور ہیں تو ان کو وہ اسٹور کرنا، کسی کے پاس اناج ہے تو اسے اسٹور کرنا، کسی کے پاس کوئی اور چیز، جو بھی اس کے پاس چیز ہے جس کو دے کر اس نے دوسری چیز حاصل کرنی ہے، وہ اس کے پاس، وہ اس کی دولت ہے۔ تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹورنگ ویلیو اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اسے لکھ سکتے ہیں ذخیرہ قدر کی خصوصیت، بلکہ یہ آپ کو میں لکھ دیتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ بچوں کو ضرورت اس کی پڑے۔ پہلا جو ہے یہ ہے جی کہ ضروریات کا باہم مطابق نہ ہونا، باہم مطابق نہ ہونا ایک چیز، اور یہ جو دوسرا ہے یہ ہے مشترک معیار قدر کا نہ ہونا،
मुश्तरक मेयार कदर का ना होना, और ये है अशिया की अदम तकसीम पजीरी, अदम तकसीम पजीरी। और उसके बाद इंडिविजिबिलिटी, अदम इंतकाल पजीरी, डिबिलिटी ऑफ गुड, अदम इंतकाल पजीरी, ये इंतकाल पजीरी। और ये है अशिया की अदम तकसीम पजीरी। इसके बाद है ज़ख़ीरे कदर का ना होना, ज़ख़ीरे कदर का ना होना। उसके बाद है जी इसको आप डेफर पेमेंट भी कह सकते हैं, इसे आप लोन प्रॉब्लम भी। और ये जो आपके पास बुक है जिसमें थ्योरी ऑफ मनी का चैप्टर है, थ्योरी ऑफ मनी के चैप्टर में सबसे पहले जो है आपको इस पेज पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले जो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है आगाज़ में है, आपके पास यूनिक नोट्स हैं, उसमें भी ये सवाल है आगाज़ में बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है और उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसकी जो है वो उसके प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। तो इसमें भी ये जो अगर आपके पास ये बुक है हबीबुल्लाह वसीर की बुक है, इसमें भी ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको भी जो है वो इस अंदाज से लिख सकते हैं। एक दो हेडिंग जो है आपकी ये वाली जो रहती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हम बात करते हैं कि लोन्स प्रॉब्लम। अब लोन्स प्रॉब्लम में ये है कि हर सिस्टम में उधार लेन देन का निज़ाम होता है, यानी कर्ज़े देना, कर्ज़े लेना, हासिल करना, ये चलता है। अगर हम इस अंदाज से बार्टर सिस्टम को देखें ना, बार्टर सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा मसला था। अब मसला क्या है कि अगर कोई शख्स किसी को लोन देता है तो उसने लोन अपनी वो चीज़ देनी है जो उसके पास है, रुपया पैसा तो नहीं, वो कमोडिटीज़, वो उसका एसेट, वो जो भी है वो उसका जानवर हैं, चाहे फसलें हैं या कोई टूल शूज जो भी है, तो उसने वो वाली दे देनी है। तो जब कर्ज़ों की वापसी होती थी तो उस पर एतराज़ात होते थे कि मसलन अगर कोई शख्स किसी को कोई जानवर देता है, उधार देता है, लोन देता है, वापसी पे जब वो उसे वापस करता है तो उस पर एतराज़ करता है जी कि जो जानवर मैंने आपको दिया था उसका रंग ऐसा था, उसकी जो है वो सेहत ऐसी थी, तो वो सारी बातें ऐसा हो सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम में यानी कि लोन का प्रॉब्लम था। तो अब हम ये है बात करते हैं कि आखिरी बात कि ये जो गवर्नमेंट के लिए भी बार्टर सिस्टम में गवर्नमेंट के लिए भी मसाइल थे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रिसीविंग और पेमेंट्स होती थी वो सारी बात है, सारी जो है वो स्टफ फॉर्म में वैल्यू होती। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सों की सूरत में कोई रिसीविंग भी करनी है तो उसने वो उनको भी वही चीज़ें मिलनी है, अनाज मिलेगा उसे, जानवर मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो जब उसने पेमेंट करनी है तो उसने भी इसी सूरत में करनी है, यही चीज़ें उसे आके उसने पेमेंट कर देनी है। तो ये मसाइल जो हमने डिस्कस किए हैं ये वो हैं कि जब पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था और लोग अशिया को अशिया से बराह रास्त बदल दिया करते थे। तो उस ज़माने में वो निज़ाम भले आज के दौर में भी ये चलता है, लेकिन अपने ज़माने का एक बेहतरीन निज़ाम था और लोग बड़ी खुशी से और बड़ी मतलब, चूँकि देखिए ना, सवाल ये आ जाता था कि असल मकसद उस दौर में ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील था। तो जब वो पूरी हो जाती थी तो मतलब हर शख्स जो है वो खुश होता था, मुतमईन होता था। लेकिन वक्त गुज़रता रहा, लेकिन उसके सफ़र के साथ साथ आज हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है वो तकरीबन अगर है भी सही तो उसकी वो नौइयत नहीं है जो किसी ज़माने में थी। तो ये बच्चों, आपका इस सवाल को आपने खसूसी तौर पे तैयार करना है और आपको बताया है कि अगर आप पास पेपर का मुतालिया करें तो पास पेपर में आप ये देखेंगे कि ये सवाल आपसे कई बार जो है
پاس پیپر میں جو پوچھا گیا ہے۔ لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ سوال اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹر سسٹم کے پرابلم یا واٹر سسٹم کے ڈیفیکلٹیز، واٹر سسٹم کے کریٹرسٹکس جو بھی پوچھا جاتا ہے، جواب آپ نے لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے واٹر سسٹم کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پرابلمز آف واٹر سسٹم کی ہیڈنگ لگانی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 لکھ دینی ایک دفعہ، پھر آپ نے ان کو 1 بائی 1 ایکسپلین کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ اپنے اس حوالے سے یا کوئی اور سوال کے حوالے سے کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔